نبی پاک کا میلاد انقلاب ہے. اب ہم نے اس انقلاب کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھنا ہے. حضور کس لیے آئے؟ ایک مقام میں نے قرآن مجید کا تلاوت کیا. اللہ فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. فرمایا ہم نے نا اے محبوب علیہ السلام آپ کو اللہ کی جانب بلانے والا بنا کے بھیجا، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی جانب بلایا، عبادت کا سبق دیا. ہمارا جو وجود ہے نا یہ کچھ چیزوں کو طلب کرتا ہے. کھانا، پینا، سونا، یہ وجود کی ضروریات ہیں. اگر یہ چیزیں اسے نہیں دی جائیں گی یہ کام نہیں کر سکے گا، آگے نہیں بڑھ سکے گا. ہماری روح کی بھی کچھ ضرورت ہے. یہ جو لوگ سوال پوچھتے ہیں نا کہ جناب پیسے بھی ہیں، گھر بھی ہے، نوکری بھی اچھی ہے، دل نہیں لگتا، بور رہتا ہوں. روح پیاسی ہے، روح کچھ مانگتی ہے. روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، حضور پر درود و سلام، نبی پاک کی غلامی. یہ روح کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں نا ہر زمانے میں لوگ پوجا کرتے رہے معاذ اللہ، کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی، لیکن ایسا دور نہیں گزرا کہ کسی نے کسی کی پوجا نہ کی. رستہ غلط مل گیا تو غلط جگہ لگ گئے، لیکن کسی کی عبادت کرنا یہ انسان کے وجود کی ضرورت ہے. یہ سویرے 11 گھنٹے سو کے بھی لوگ تھکے تھکے کیوں اٹھتے ہیں؟ سو کے اٹھے اور اس کا دل کر رہا ہے 2 بندے مجھے دبائیں. اب تو فریش ہونا چاہیے. کیوں؟ صرف اس لیے اس وقت سویا ہے جب رب نے سونے سے منع کیا. اگر یہ نماز کو اٹھ جاتا تو اس کی روح تازہ ہو جاتی، اس کی طبیعت بہترین ہو جاتی. نبی پاک نے ہمیں اللہ کی جانب بلایا. اوہام پرستی، ڈرنا، سہم جانا، کالا جادو، بلی رستہ کاٹ گئی، ان بیماریوں سے نکلیں. جادو کی حقیقت ہے پر جتنی ہم نے سمجھ لی ہے اس سے باہر آئے. حضور نے اللہ کی جانب بلایا. جب بندہ عقیدہ توحید و رسالت والا ہوتا ہے پھر وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، پھر وہ صبر والا ہوتا ہے، پھر وہ شکر والا ہوتا ہے، پھر وہ قناعت والا ہوتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب پر بھروسہ کر کے صبح تم نے گھر سے نکلنا ہے. محنت ضرور کرنی ہے، محنت زوردار کرنی ہے، محنت سے جی نہیں چرانا. ہمارے بچے محنت نہیں کرتے، بالکل مزاج نہیں. اوہو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کاغذ جمع کرائیں، باہر جانا ہے. اور جب کاغذ آئیں گے چلے جانا. یار یہاں تو کچھ کرنا. کوئی پیشہ برا نہیں، ایک برا ہے صرف کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی ریڑھی والا بھی نصیبوں والا ہے، محنت کر کے کماتا ہے. جس کے پیروں کو گوبر لگائے نا جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے حلال والا ہے، بڑا عزت والا آدمی ہے. مانگ کے نہیں کھاتا، چوری کر کے نہیں کھاتا، کرپشن کا مال نہیں کھاتا، حلال کھاتا ہے. وہ تعظیم والا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے صبح اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، گھر سے نکل جانا ہے. جس طرح رب پرندوں کو روزی دیتا ہے نا اسی طرح تمہیں بھی عطا فرمائے گا. آپ اپنا مزاج بنائیں عبادت کا. آپ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے. سورج چاند گرہن ہو جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے. بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے. حتیٰ کہ بدر کے دن کافر اونٹ ذبح کر کر کے گوشت کھاتے رہے، معاذ اللہ شرابیں پیتے رہے. اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے، اللہ کو مناتے رہے، رب کی مدد کو بلاتے رہے، ساری رات نماز پڑھتے. اپنی طبیعت لگائیں عبادت پر. ویسے بھی جو لوگ سجدے کے عادی ہو جاتے ہیں نا، جن کا سر رب رسول کے سامنے جھکتا ہے، وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاتے ہیں، مضبوط ہو جاتے ہیں. دوسرا مقام قرآن مجید کا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ فرماتے ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کے نقش قدم چلا جائے. رسول اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو، ان کی پیروی کرو. یہ تو ہر رسول کی بات ہے. اور اگر کوئی میرے رسول پاک کی پیروی کرے، اگر کوئی امام الانبیاء کی پیروی کرے، پھر کیا ملتا ہے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ.
رب فرماتا ہے محبوب ان سے کہو اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا۔ نبی پاک کے طریقے پر چل کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے۔ حضور جو کہہ دے کر گزرو، جو فرما دیں، غیر مشروط اطاعت۔ باتیں زیادہ مشکل نہیں کرنا چاہتا، باقی جس کی بھی فرما برداری ہے وہ مشروط ہے۔ پیر صاحب کی، استاد صاحب کی فرما برداری غیر مشروط نہیں، مشروط ہے۔ کسی کا بھی حکم صرف وہ مانا جائے گا جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے، اگر دائرے سے باہر ہے تو پھر کسی پیر کا، استاد کا حکم، نبی پاک کا ہر حکم مانا جائے گا، کیونکہ حضور کی بات ہی شریعت ہے۔ نبی پاک کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے، حضور کا کلام کرنا دین ہے۔ نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنا جائے، حضور کی فرما برداری کی جائے، اطاعت کی جائے، نبی پاک سے پیار کرنا ہے وہ بھی کھول کے، اور حضور کا حکم ماننا ہے تو وہ بھی پورا۔ ہمارے ہاں لوگ پیار کھول کے کرتے ہیں، حکم۔ اچھا جناب، کسی بندے سے آپ باقی وہ سارے کام بغیر دعا کے کر رہا ہے، بینک میں تنخواہ آتی ہے، دعا نہیں کراتا، لینے چلا جاتا ہے، گھومنے سیر کرنے سب جگہ وہ بغیر دعا کے جاتا ہے۔ اگر اسے کہا جائے نماز پڑھو، کہتے پیر صاحب دعا کرو میرے لیے۔ میں کہ باقی تے کما دی نہیں دی یار، کدے دعا کرائی، باقی بھی کراتا نا۔ تو ایک کیوں مطلب ہم اس طرح کا مزاج بناتے ہیں؟ اس سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جب وہ دنیا کے کام بھاگ بھاگ کے کرے اور دین کے کاموں میں سستی کرے، طبیعت سخت ہو جائے گی، آپ بے چین ہو جائیں گے۔ نبی پاک کی فرما، صحابہ نا بحث نہیں کرتے تھے، حکم مانتے تھے۔ جو غلام ہوتے ہیں نا، غلام تو غلامی کرتے ہیں، غلام جو ہوتے ہیں وہ ویسے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلانا کام جو دین نے حکم دیا اس کی حکمت بتائیں، تو میں کہتا ہوں حکمت سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، نہ بھی آئے تو ہم غلام ہیں۔ غلام حکمتیں پوچھا، آپ نے اپنے ملازم سے کہا جا 5 کلو چینی لے آ، تو اگر وہ پوچھے کہ کی کرنی دے، پوچھن دیں دے بولو۔ ہم کہتے ہیں بھئی تم جس کام کی تنخواہ لیتے ہو نا وہ کام کر۔ آپ نے ڈرائیور رکھا ہے، ڈرائیور سے کہا چلو میرے ساتھ لاہور، تو وہ کہنے لگا اتھے کی ہے، جو کرنے دیتے ہیں آپ۔ غلامی کرتے ہیں، بحث۔ یہاں لوگ پوچھتے ہیں، ہماری حکومتوں سے کہا جائے نا کہ سود حرام ہے، منع کرو، اسے ختم کرو، تو کہتے ہیں بورڈ بٹھانے لگے ہیں۔ کس بات کا بورڈ بٹھاؤ گے؟ کیوں بٹھاؤ گے؟ اس پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے جسے کتاب و سنت نے حرام کہا۔ عورت کا پردہ ضروری ہے، اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں۔ شریعت نے اسے با پردہ کیا، وہ با پردہ رہے گی۔ حلال حرام کے مسئلے جاننے کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں شعور رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے بندے کا گریجویٹ ہونا یا ماسٹر کی ڈگری رکھنا ضروری نہیں، اسے پتا ہوتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے، یہ میرے لیے حرام ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دین کو خوب مناتے ہیں، ہم نعرہ خوب لگاتے ہیں، عمل کی باری آتی ہے تو سستی۔ بلکہ جو لوگ گھنٹوں بیٹھ کے دینی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں عمل کے معاملے میں، اللہ ماشاءاللہ چست ہو کے، عمل چست ہو کے۔ غلامی کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے ایک غلام خرید کے لائے، آپ فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ قربان جائیں۔ امام صاحب کہتے ہیں اس نے پہلے ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا۔ تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی آواز دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ کمرے پسند کر لے، رہے گا کہاں؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں مجھے کہیں گے میں چپ کر کے سو جاؤں گا۔ فرمانے لگے روٹی کیا کھائے گا؟ کہنے لگا حضور میں غلام ہوں، میں نے غلامی کرنی ہے، کوئی ٹکڑا بچ گیا تو دے دینا۔ راتی جاگیں شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے، تیتھوں اتے مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے، تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، رکھا سکھا۔ حضرت بلے شاہ کہتے ہیں کہ تو دیکھ تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اور تیری وفاداری کتنی ہے۔ کتے کو تو ایک روٹی ڈالتا ہے وہ بھی بچی ہوئی، دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے، اور وہ ساری رات تیری پہرے داری کرتا ہے۔ اس کا انداز دیکھ، اور تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا، تو سویا ہوا ہے،
ईशा के टाइम तू सड़क पे था, खाने वाली दुकान पे था, बर्गर वाली दुकान पे था, और फजर में तू बिस्तर पे था। कहने लगे राती जागे ते शैख सदा में, राती जाग दे कुत्ते तैथों उत्ते, मालक दा दर मूल न छटते, भावें मारो 100 जुत्ते, तैथों उत्ते रुखा सुखा खा, ते दिने जा रुखां विच सुते, उत्ते थों उत्ते एक बुरकी दा कदर पछाणन, भावें मालक होवन सुते, ओ तैथों उत्ते